قاری کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل قاری بننے کے لیے 4 فنون چاہیے، تب وہ قاری کہلاتا۔ نمبر 1 علم تجوید، اس میں مخارج اور صفات آتے ہیں، کہاں سے کون سا حرف نکلتا ہے، کس کیفیت اور کس حالت کے ساتھ نکلتا ہے، اس کو وہیں سے تمام قواعد و ضوابط کے جملہ نکالنا، قرآنی کلمات کو۔ اور ایک علم قرات ہے، علم قرات سے مراد ہوتا ہے قرآن کریم کے اختلافات کا علم ہونا، یعنی 17 جس کو کہا جاتا ہے، جو بھی قاری نظر الاسلام صاحب آپ حضرات کے سامنے پیش فرما رہے تھے قرات 7 میں، تو اس کو علم قرات کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم رسم، کہ قرآن کریم کی جو لکھائی ہے کس طریقے سے، کس کلمے کو، کس جملے کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اور پھر ایک جو جان ہے علم الاوقاف، کہاں پر ٹھہرنا، کیسے ٹھہرنا ہے، کس طریقے سے لوٹانا، کس طریقے سے ابتدا کرنی ہے۔ ارے تمہیں منع نہیں کیا میں نے، اے موبائل والے، منع نہیں کیا، سنا نہیں تھا تجھے؟ تو یوں کہا گیا من لم یعرف الوقف لم یعرف القرآن، کہ جس نے علم اوقاف کو نہیں پہچانا اس نے قرآن کو نہیں پہچانا۔ تو علم اوقاف کا تعلق علم معانی سے ہے، جو عربی جانتے ہیں، کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا۔ تو یہ 4 فنون ملا کر قاری بنتا ہے، اسی وجہ سے قاری کے اندر بھی 4 لفظ ہیں۔ تو یہ بڑا ضخیم اور ایک بڑا فن ہے، اور اس قرآن کریم کو پڑھنا یہ مشق ایک فن ہے اپنے آپ میں، کہ قرآن کریم کی مشق جتنی ہوگی، جس طریقے پر ہوگی، اور اس میں کئی باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ ایک اپنے گلے کا، کہ اس کے اندر کتنی جان ہے، اپنے سینے کا، کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اس سے زیادہ اٹھا کر لے جائے گا تو گلا خراب ہو جائے گا۔ بعض لوگ کھینچم کھینچی چل رہا بس۔ تو دوسرے معنی کا تدبر و تفکر، کہ اللہ نے یہاں پر کیا کہا، تو جب جا کر قرآن کریم کی مشق ہو، مشق جتنی بھی ہو اتنی ہی کم۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بہت سے نوجوان اور بہت سے بچے جوش میں آ کر شروع کر دیتے ہیں، رہنمائی ضرورت نہیں سمجھتے، مشق شروع کر دی اور کھینچ تان شروع کر دی، تو گلے کی نسوں پر بعض مرتبہ ورم آ جاتا ہے، پھر آواز منجمد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ سینے سے پڑھتے ہیں، یہاں سے زور لگا کر پڑھتے ہیں، اوپر سے نہیں پڑھتے، جبڑے سے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی آواز ایٹومیٹک ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اصول ضابطے ہیں، تو ہر چیز کا اصول ضابطہ ہے۔ اسی طریقے سے مائک کے اصول ضابطے ہیں، کہ مائک عمدہ ہونا چاہیے، کہ جس میں زیادہ طاقت نہ لگے، کہ یہ گراؤنڈ ہے، اس میں کتنے اسپیکر کہاں کہاں لگنے تھے، سنگر کا کون سا مائک ہوتا ہے، وعظ اور تقریر کا کون سا مائک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فن، 15 سال سے جس کو میں سیکھ رہا ہوں اور ابھی تک چلی رہا ہوں۔ اللہ کا فضل، اس کا لطف ہے کہ پنڈال میں کھڑے ہو کے یہ اتنا علم ہو جاتا ہے کہ اس پنڈال میں کتنے اسپیکر چاہیے، اور پڑھنے والے کے لیے کون سے نمبر کا مائک چاہیے، تقریر کرنے والے کے لیے کون سا مائک چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اور پھر سننے کے آداب اور قرآن کا شوق، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ میرے سامنے بہت ساری احادیث بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات کو نقل کیا گیا ہے مفتاح السعادہ میں، کہ یحییٰ بن وثاق، جو ان کے دور کے تھے تابعی، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ غور سے سنیں آپ ان چیزوں کو، آپ سست بیٹھے ہیں، غور سے سنیں۔ اگر سستی کے ساتھ قرآن سنا جائے، دل کے ساتھ نہ سنا جائے، تو قرآن کی بے ادبی۔
توجہ ڈال کر سنیں. ضرورت نہیں کہ آپ جو ہے زور سے نعرہ تکبیر ہی ماریں، توجہ رہیں قرآن کی طرف، کوشش کریں اس کو سمجھنے کی. تو یحییٰ بن مسعود جو ہے بہت عمدہ طریقے پر قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے تمہاری پیشانی کو بوسہ دے دو. اور پھر آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ فخر، قابل فخر ہے کہ کاش ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری اس اچھی آواز سے قرآن کریم کو سنتے تو وہ بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اے ابی ہمیں قرآن سناؤ. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر اترا اور آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ سے بہتر قرآن کو نہ کوئی پڑھتا نہ جانتا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. یوں کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہلوایا. کیا کہا؟ اللہ نے کہلوایا، اللہ نے بھیجا مجھے. کتنی خوشی کا مقام ہوگا حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اقرأ القاری، امت میں سب سے بڑا قاری حضرت عبداللہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. یوں کہنے لگے اے میرے محبوب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کے کہا آپ سے. کیا مقام صحابہ کو اللہ نے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک نسبت ہمارے آقا کے ساتھ جڑ گئی تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو کیا کہا، اللہ سمانی، پروردگار نے میرا نام لیا ہے. جواب دیا، نام اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا، ویسے ہی نہیں آیا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے. تو میرے بھائیو، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی خوشی ہوگی، کیا مقام ہوگا. قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھنے والے صحابی، سننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوئی. تو آپ تلاوت سن رہے ہیں تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے ہیں. حکم اللہ نے دیا، اپنے نبی کو دیا، ایک صحابی کو کہا، اور سننے والا کون ہے سامنے؟ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ. میرے بھائیو، قرآن سے محبت کرو، اس سے جتنا شوق ہوگا، جتنا عشق ہوگا، اتنا سینوں میں یہ دیا جائے گا. اگر اس سے بے رخی، بے توجہی، بے ادبی کریں گے، قرآن کو ادب سے اٹھانا، ادب سے رکھنا، یہ کتاب اللہ کی ایسی ہے، قسم خدا کی. میرے دل میں کبھی بھی یہ گمان نہیں آیا کہ یہ سامنے بہت بڑا رئیس ہے، مالدار ہے. کبھی میں کسی کے سامنے اس قرآن کو لے کے جھکا نہیں. اللہ نے میرے سینے میں وہ دولت دی ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا. تو قرآن سب سے بڑی چیز ہے. تو میرے بھائیو، اچھی آواز جن طلبہ کے پاس ہے وہ محنت کر کے قرآن کو اچھا پڑھیں اور اس امت کو سنائیں. اچھی آواز سے قرآن پڑھنا ڈبل ثواب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید حسنا، کہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو مزین کرو. اور محدثین اور مفکرین مفسرین نے کہا، اے حسنوا اصواتکم بالقرآن، کہ تم قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی آوازوں میں حسن پیدا کرو. تو میرے بھائیوں، اچھی آواز جن کو اللہ نے دولت دی ہے، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، پھر میں تلاوت شروع کرتا ہوں. بڑا کمال کا ہے، اس کو غور سے سنیں. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے آپ سے بات کرنے میں، اس لیے کہ میں تو بہت دور سے آیا، ایک ہفتے سے سفر میں چل رہا ہوں،
تھکان ہے، مگر آپ حضرات کی جو نشست اتنی لمبی آپ بیٹھے ہیں اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر میری تھکان دور ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ قرآن کریم بھی اسی توجہ سے سنیں گے اور دعا تک ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہو۔ واہ بھائی واہ، اللہ نے بڑا دل دیا آپ کو، آپ نے ایسا مدرسے کا تعاون کیا اور ایسی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آپ بہت دور سے دیر سے بیٹھے ہیں، بہت دور اور دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ انتظامیہ کی محنتوں کو جن حضرات نے جس طریقے سے بھی اس میں مال جان وقت سے قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور کرے گا انشاءاللہ، اور اس محفل کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فقیہ الامت، کوفہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا شراب چل رہی ہے، شراب نوشی، شراب پی جا رہی ہے، شراب پینے والا مجمع، وہاں ایک گانا بجانا، ناچنے والے، ناچنے والی عورتیں، اور ایک شخص بہت خوبصورت آواز سے، اتنی خوبصورت کہ اللہ کے رسول کے صحابی اس کی آواز کو سننے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے گانا گا رہا ہے، شراب کے نشے میں، شراب پی رہے لوگ، ناچ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، طبلہ بج رہا۔ تو عود نامی باجا اس کے پاس تھا جس کو وہ بجا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور یوں کہا، ایک جملہ کہا دل سے، اور اس شرابی کے دل کے اندر اس نے ایسا اثر کیا کہ اس کی زندگی پلٹ گئی۔ یوں کہا، ما احسن الصوت، کتنی حسین آواز ہے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کے صحابی۔ ما احسن الصوت لو كان بقراءات القرآن كان احسن، اگر اس آواز کے ذریعے سے یہ قرآن کی تلاوت کرتا تو کتنا اچھا ہو۔ اتنا سا جملہ کہا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو اس شخص کے کانوں میں جب آواز پڑی تو اس نے کہا، من کان ما قال، کہ یہ شخص کون تھا اور اس نے کیا کہا؟ من کانا، کون تھا یہ؟ ما قال، اس نے کیا کہا میرے بارے میں؟ تو ایک شخص نے بتایا، اس نے یوں کہا کہ یہ کتنی اچھی آواز سے گانا گا رہا ہے اور اپنی اچھی آواز کو، اللہ کی نعمتوں کو جو ہے یہ گندی چیزوں میں لگا رہا ہے، اگر اس سے یہ قرآن پڑھ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے سارا مجمع چھوڑا، اس اپنے قیمتی طبلے کو توڑا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیا، اور جب وہ چلا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، شرابی تھا، گندا تھا، اپنے گلے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے، اور اس نے کہا کہ مجھے قرآن سکھا دو۔ اس نے اتنی خدمت کی حضرت کی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ امام ترمذی، امام مسلم نے اپنی ضخیم اور بڑی عجیب کتابوں کے اندر ان سے روایتیں نقل کی ہیں، عن زادانہ عن عبداللہ ابن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نسبت قرآن کی لگ گئی تو اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ محدثین اپنی کتابوں میں ان کا نام لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اسی گندگی کو اس آواز سے گاتے رہتے تو اس کا کوئی نام نہ جانتا، تو ان کا نام تھا زازان۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں، اس محفل کا مقصد جو ہے قرآن کریم کی نشر و اشاعت، اور جب ہی کامیاب ہوگی جو حضرات، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بچے ہوں، ہاتھ اٹھا کر نیت کریں انشاءاللہ آج سے قرآن کریم پڑھنا شروع کریں گے۔ کرو نیت انشاءاللہ، بوڑھے بھی کرو جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور جو غلط قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، اپنے مسجد کے مولانا اور مدرسے میں آ کر صبح کو کام پہ جانے سے پہلے، دکان پہ جانے سے پہلے اپنے علماء سے جڑ کر 5 حرف
نورانی قاعدے کے لے لیا کرو۔ اگر کاش پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے کیا لے کر آیا، جب تو تیری روح نکل رہی تھی کیا لے کر آیا؟ کہ اللہ میں تیرے قرآن پڑھ رہا تھا، پورا تو نہیں ہوتا مگر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، جنت کا ذخیرہ ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا تو قرآن کریم کو غنیمت سمجھے۔ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کے دادا نے 90 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا، 95 سال کی 5 یا 6 پارے حفظ بھی کر لیے تھے۔ 95 ایئرس ان کی ایج تھی، اس میں انہوں نے قرآن حفظ شروع کیا تھا۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز کو صحیح کر دو، بالکل کہنا نہ پڑے تم سے۔